السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 36ویں صورت سورہ یاسین سے کچھ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اس صورت کو ڈیوائن ڈاکیومنٹ کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین 83 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مطابق سرور کونین کو قرآن میں جن 7 ناموں سے پکارا گیا ہے، یاسین ان میں سے ایک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کے لیے اس سورت کی تلاوت کیا کریں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بستر مرگ پر پڑے شخص کے لیے اور فوت شدگان کے لیے دعا کے طور پر اس سورت کے پڑھنے کا حکم ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت 10 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ اس مبارک سورت کا آغاز اس تصدیق سے ہو رہا ہے کہ قرآن حکمت سے بھری ایک لاجواب کتاب ہے، ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی ہر نصیحت عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے، یوں سوئے ہوں کو ہمیشہ بیدار کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سورہ یاسین واضح کر رہی ہے کہ مغرور اور متکبر لوگ ایسے ہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق بھرا ہو، اپنی بڑائی میں اتنا گم ہو گئے ہوں کہ اپنے سے باہر کوئی حقیقت دکھائی ہی نہ دے۔ ایسے افراد کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ دوسری طرف مغفرت کی نوید ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کے مطابق انسان کے ہر قول اور فعل کی مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کا انگ انگ روز محشر کو گواہی دے گا جو کچھ کہ اس نے کیا ہوگا۔ اس بات میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بڑھاپے میں ہماری تمام طاقتیں چھن جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کی مانند ہم دوبارہ سے کمزور اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہر عضو ہر بات کی شہادت دے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب بنی آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: وہ علم جو فائدہ مند ہو، نیک اولاد اور صدقہ و خیرات جو اس نے کیا ہو۔ یوں روز محشر رحمان کے خاص بندے رحمان کے ساتھ ہوں گے، جبکہ شیطان کے دوست اس کے ساتھ رہیں گے۔ رحمان سے رشتہ جوڑنے کا راز یاسین سے دل لگانے میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی شاندار حقانیت کا انداز ملاحظہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا لوگوں کو بستی والوں کا قصہ بھی سنا دیجئے جہاں اللہ رب العزت نے 2 نبی بھیجے۔ لوگوں کے جھٹلانے پر اللہ رب العزت نے ان کی گواہی کے لیے تیسرا نبی بھیجا، مگر لوگوں نے اسے نہ صرف رد کر دیا بلکہ ہلاک بھی کر ڈالا۔
وہ شخص جنت میں پہنچ کر بھی مثبت سوچ رکھتا ہے کہ کاش میری قوم کو بھی یہ معلوم ہو جائے۔ یوں کسی کے اچھے ہونے کی ایک خوبصورت دلیل بھی سامنے آ گئی کہ کہیں وہ شخص کوئی ذاتی مفاد تو نہیں رکھتا ہے۔ اس صورت میں وجود باری تعالیٰ کی چند خوبصورت نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ زمین کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، کھجور اور انگور کے باغوں کی فراوانی ہے، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی۔ انسان دن اور رات کے جوڑوں کے علاوہ کچھ ایسے جوڑے بھی ہیں جن سے انسان واقف نہیں۔ خالق عظیم خطا کاروں کو نافرمانی کے باوجود رزق روزی فراہم کرتے ہیں، جانوروں کو انسان کا متی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ان تمام انعامات کا شکر ادا کرنا ہی سب سے بڑی دانشمندی ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت ہی خوبصورت توجیہ پیش کرتی ہے کہ اس کا معجزانہ اسلوب اہل ایمان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ اس میں غیب کا انکشاف ہے، معرفت حق کی تعلیمات ہیں، خدائے برتر کی خدائی جھلکیاں ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اونچی شانوں والے رب کا کلام شاعری سے اوپر کی کوئی دانش ہے جو اس کے خاص بندوں کے نصیب میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک اور سبق بھی سامنے آتا ہے کہ انسان کا کام اچھی بات اور نیکی کی تبلیغ کرنا ہے، ماننا نہ ماننا دوسرے پر ہے، اور یقیناً رب کی ہدایت کے بغیر کوئی سیدھے راستے میں نہیں آ سکتا۔ اس ڈیوائن ڈاکومنٹ میں یہ قوت موجود ہے جو ہمیں رب اور اس کے پیغمبر سے جوڑتی ہے۔ پیغمبر وہ جو ہمیں رب کی پہچان کروا رہا ہے، اور رب وہ جو کن کہے تو فیکون ہو جائے۔ یوں کن فکاں کا راز سورہ یاسین میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے ویسے ہی رب کے اس سارے کلام کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب دلوں میں بستا ہے۔ یاسین ایک طرف قرآن کا دل ہے تو دوسری طرف پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ آئیں قرآن کے اس دل کو اپنے دلوں میں سمو لیں، قربت خداوندی کے ساتھ ساتھ قربت نبوی بھی نصیب ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔